هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ: صاحب شافیہ تفعل و تفاعل از ملحقات شمردہ، یعنی کہ صاحب شافیہ نے باب تفاعل اور باب تفاعل کو بھی ملحقات میں شمار کرایا ہے۔ یعنی صاحب شافیہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ، کافیہ جو علم نحو کے اندر مشہور کتاب ہے، اس کے مصنف ابن حاجب کے لقب سے مشہور ہے، اور انہوں نے 2 کتابیں لکھی تھی۔ علم نحو کے اندر کافیہ نام سے کتاب لکھی تھی، اور علم صرف کے اندر شافیہ نام سے کتاب لکھی تھی۔ تو علم صرف کی جو ان کی کتاب شافیہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ باب تفاعل اور باب تفاعل یہ بھی ملحق برباعی ہے، اور رباعی میں یہ باب تفاعل کے ساتھ ملحق ہے۔ جمیع محققین تختیہ او نمودہ اند، کہہ رہے کہ تمام علماء صرف، محققین علماء صرف نے ان کی اس بات کو غلط ٹھہرایا ہے، یعنی باب تفاعل اور باب تفاعل کو ملحقات یعنی ملحق بربائی میں شمار کروانا، یہ ان کا تسامح ہے، ان کی غلطی ہے۔ بہمی جہت کہ ہر چند تفاعل و تفاعل بروزن رباعی گردیدہ، کہ اس وجہ سے کہ اگرچہ باب تفاعل اور باب تفاعل یہ رباعی کے وزن پر ہو گئے ہیں، لیکن دری ہر 2 باب خواص و معانی زائد است، لیکن ان دونوں بابوں کے اندر کچھ زائد خواص اور معانی ہے، نسبت بملحق بھی، ملحق بھی کے بنسبت، پس منات الحاق یافتہ نمی شود، لہٰذا الحاق کی جو شرط ہے وہ نہیں پائی گئی۔ یعنی جو الحاق کی 3 شرطیں بتائی گئی تھی، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جب ملحق کیا گیا ہو رباعی کے ساتھ، تو اس باب کے اندر سوائے ملحق بھی کے معنی کے علاوہ کوئی اور زائد اور نئے معنی پیدا نہ ہوئی ہو۔ اور یہاں معاملہ ایسا نہیں ہے۔ معاملہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ باب تفاعل اور باب تفاعل کے اندر زیادہ خواص ہیں بنسبت ملحق بھی کے۔ ملحق بھی باب تفاعل ہے، تو باب تفاعل کے اندر تو صرف 3 خاصیتیں ہیں، اور باب تفاعل کے اندر 6 اور باب تفاعل کے اندر 14 خاصیتیں ہیں، لہذا جو الحاق کی ایک اہم شرط تھی وہ نہیں پائی گئی ہے، اس لیے صاحب شافیہ کا اس کو ملحقات میں شمار کرانا درست نہیں۔ فائدہ: حضرت استاذی مولوی سید محمد صاحب بریلوی غفر لہ برائے ضبط حرکات مصادر غیر ثلاثی مجرد قاعدہ تقریر فرمودند، افادتاً نوشتہ می شود۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ صاحب علم سے فرماتے ہیں کہ میرے استاذ حضرت مولوی سید محمد صاحب بریلوی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے غیر ثلاثی مجرد کے مصادر کے حرکات کے ضبط کے لیے ایک قاعدہ لکھا ہے۔ طلبہ کے فائدے کے لیے میں یہاں اس قاعدے کو لکھتا ہوں۔ افادہ نوشتہ می شود، فائدے کے لیے وہ قاعدہ یہاں تحریر کیا جا رہا ہے، تو طلبہ بھی اس قاعدے کو سمجھے اور پڑھے اور سمجھے اس کو۔ تو یہ جو قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے غیر ثلاثی مجرد کے مصادر کے حرکات کے لیے۔ تو غیر ثلاثی مجرد میں ثلاثی مزید فی آتا ہے، رباعی مجرد بھی آ جائے گا اور رباعی مزید فی آئے گا۔ تو ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے مصادر، تو ان کا جو مصدر ہوگا
تو مصدر پر کہاں کون سا حرکت آئے گا، یعنی تو اس حرکت کو یعنی کس طرح پڑھا جائے گا، اس کے لیے انہوں نے قاعدہ لکھ دیا ہے. آپ اس قاعدہ کو پڑھ کر اس اعتبار سے مصدر پر حرکت کا اجرا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر بھی قاعدہ بیان کریں گے وہ. تو ثلاثی مزید فی میں سے ایک ہے باب مفاعلہ، قابل یقابل مقابلۃ، آپ نے پڑھا ہوگا. تو اس کا جو مصدر ہے مفاعلہ، عین کلمہ جو ہے، عین کلمے پر فتحہ ہے، لیکن عام طور پر اردو کے اندر تو پڑھا ہی جاتا ہے غلط، اور عربی کے اندر بھی عام طور پر اس کے حرکت کو غلط پڑھا جاتا ہے اور عین کلمے کی کسرے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو مفاعلہ عام طور پر جو ہے پڑھا جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. تو اگر آپ اس قاعدے کو پڑھ لیں گے تو اس طرح کی غلطیوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور آپ کو کا ذہن فوراً منتقل ہو جائے گا کہ کون سے جو ہے غیر ثلاثی مجرد کے مصدر پر کون سا وزن آئے گا، اور جلد از کا فیصلہ کر لیں گے. تو قاعدہ یہ ہے کہ ہر مصدر غیر ثلاثی مجرد، ہر غیر ثلاثی مجرد کا مصدر کہ در آخرش تا باشد، کہ اس کے آخر میں تا ہو، وفا مفتوح بود، اور فا کلمہ مفتوح ہو، ما بعد ساکن اولش مفتوح باشد، اس کے پہلے ساکن کا ما بعد مفتوح ہوتا ہے. چو مفاعلتن، جیسے کہ مفاعلتن اور فعللتن، و ملحقات، اور ان کے ملحقات. تو اس قاعدے کو آپ سمجھیے. قاعدہ نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ غیر ثلاثی مجرد کا کوئی بھی مصدر ہو. مفاعلتن کو لے لیتے ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ آخر میں تا ہو، آخر میں تا ہے، اور کیا کہتے ہیں فا کلمہ مفتوح ہو، و فا مفتوح ہو، اور فا کلمہ مفتوح، تو فا کلمہ اس میں مفتوح ہے. اس کے بعد ہے اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو ما بعد ساکن اولش مفتوح باشد، تو اس کے پہلے ساکن کا ما بعد مفتوح ہوگا. اس میں پہلا ساکن جو ہے نا، ساکن سے بس یہ ہے اب کا یہ الف جو ہے یہ ساکن ہے. تو دیکھیں اس میں پورا غور کریں گے اس مصدر کے اندر، تو اس میں بس ساکن یہی الف ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہلے ساکن کا ما بعد عین ہے اور یہ مفتوح ہوگا، اس پر فتح آئے گا، اور جو لوگ اسے کسرہ دیتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں. اسی طرح انہوں نے دوسری مثال دی ہے فعللہ. اس کے اندر بھی دیکھیے فعللہ کے اندر آخر میں تا ہے اور فا کلمہ مفتوح ہے اور پہلا ساکن عین ہے، تو پہلے ساکن کا ما بعد لام ہے، یہ بھی مفتوح ہے. تو اس طرح پہلا قاعدہ پورا ہوا.